قرآن کریم کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ظاہری آداب اور نمبر دو باطنی آداب۔ ایک تلاوت کرنے والا جو آدمی ہے اس کے لیے ان دونوں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری آداب میں اکثر 3 غلطیاں ہمارے لوگ کر لیتے ہیں، اور ان 3 غلطیوں کی جو اصلاح ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو آج سے ہم ان 3 غلطیوں کی اصلاح وہ ہم شروع کر دیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا آدمی ایک صفحہ ایک پیج پڑھنے کے بعد جب آگے اس کو الٹاتا ہے تو الٹانے کے لیے انگلی کا استعمال کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے استعمال تو انگلی ہی کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس انگلی کے ساتھ یہ لعاب لگا کر اس کو گیلا کر کے پھر صفحات کو الٹاتا ہے۔ تو یہ لعاب لگا کر صفحات کو الٹانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کے لعاب کا تعلق ہے، انسان کا لعاب پاک ہے، لیکن اس پاک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو قرآن کے اوپر لگانا شروع کر دیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ تو اس بے ادبی سے، اس غلطی سے بچنا ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اس وقت تلاوت کے دوران آپ نے انگلی کے ساتھ لعاب لگا کر صفحات کو نہیں پلٹنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ غلطی تلاوت کے دوران کر لیتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور باہر سے اس کو کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا، تو ابھی یہ جو باہر سے ملنے والا مہمان ہے یہ اس تلاوت کرنے والے کے پاس آنے سے پہلے دور سے ہی کہتا ہے، چودھری صاحب السلام علیکم، کی حال ہے تھوڑا، ٹھیک ہو، اور طبیعت ٹھیک ہے، کاروبار سب ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو باہر سے مہمان آنے والا ہے اس نے غلطی یہ کی کہ اس کو چاہیے تھا کہ آ کر آرام سے اچھا بچہ، شریف بچہ بن کر قرآن کریم پڑھنے والے کے آدمی کے پاس یہ بیٹھ جاتا اور اس کی تلاوت کو سنتا۔ ہاں، جب تلاوت کرنے والا آدمی رکوع یا آیت مکمل کرنے کے بعد اس کی طرف جب متوجہ ہوتا تو پھر وہ اس کو سلام کرتا، لیکن یہاں پر غلطی دونوں طرف سے ہو رہی ہے کہ جو آنے والا ہے وہ دور سے کہتا ہے السلام علیکم، کی حال ہے تھوڑا، ٹھیک ہو، اور جو تلاوت کرنے والا ہے اس نے بھی آیت کو دیکھا نہیں ہے، میں درمیان میں ہوں، کہاں پر ہوں، تو آگے سے فوراً وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں چودھری صاحب میں بالکل ٹھیک ہاں، تسی سناؤ تھوڑا کی حال ہے۔ تو اب یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے کہ جو آنے والا ہے وہ اس تلاوت کرنے والے کو اس نے سلام کیا، حالانکہ اس کو سلام کرنا جائز نہیں تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ آ کر اس تلاوت کرنے والے کے پاس یہ بیٹھ جاتا، اور تلاوت کرنے والے سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے آیت کو درمیان میں چھوڑ کر اس کے سلام کا جواب دے دیا۔ تو تلاوت کرنے والے آدمی کو چاہیے تھا کہ یہ اس آیت کو مکمل کر کے رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیتا اور پھر اس سے مخاطب ہوتا۔ تو اس غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آ کر تلاوت کرنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اور تلاوت کرنے والا جب رکوع یا آیت پر رکے تو پھر اس کو سلام کرے اور پھر یہ آدمی اس کا جواب دے۔ اس غلطی کی اصلاح یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تیسری غلطی یہ ہے کہ یہ جو تلاوت کرنے والا آدمی ہے کہ اس نے جب اپنی تلاوت کو ختم کیا تو تلاوت ختم کرنے کے بعد جب دوبارہ یہ تلاوت شروع کرتا ہے تو اب یہ بسم اللہ پڑھ کر تلاوت آگے شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ بسم اللہ یہ ابتدائی سورت کے لیے ہے،
اور یہاں پر اس نے کوئی نئی صورت شروع نہیں کی، بلکہ ایک صورت پڑھتا آ رہا ہے، اسی صورت کے درمیان میں یہ آدمی رکا ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ تعوذ پڑھتا، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ وہاں سے تلاوت شروع کرتا۔ تو اعوذ باللہ یہ ابتدائے تلاوت کے لیے ضروری ہے، اور جو بسم اللہ ہے وہ ابتدائے سورت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر رکے کہ جہاں جو اگلی آیت آ رہی ہے، وہ اگلی آیت کا جو شروع والا حرف ہے وہ اللہ، کسی نبی یا فرشتے کا نام ہے، اس نام سے وہ آیت شروع ہو رہی ہے، تو اب آپ نے یہاں پر اعوذ باللہ اور اللہ کے یا نبی کے یا فرشتے کے نام کو آپس میں ملانا نہیں ہے، کیونکہ اعوذ باللہ کے اندر شیطان مردود کا ذکر ہے، تو شیطان کا نام اللہ، کسی نبی یا فرشتے کے ساتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب آپ نے یہاں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آگے تلاوت شروع کرنی ہے۔ لیکن اگر شروع ہونے والی آیت اللہ کے نام یا کسی فرشتے یا نبی کے نام سے شروع نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے صرف اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ آخر تک پڑھنی ہے، تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تلاوت شروع کر دینی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلطی بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق۔